خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب دلیل العارفین کی مجلس پنجم میں صفحہ نمبر 28 پر قرآن کریم کی تعظیم کے حوالے سے کچھ باتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ ذکر فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی جو بہت بڑے ایک حکمران مسلمان گزرے ہیں، ان کے حوالے سے کہ کسی نے خواب میں ان کو دیکھا ان کے فوت ہونے کے بعد، تو ان سے پوچھا خدائے تعالیٰ بتوچھے کرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ تو سلطان محمود غزنوی نے جواب میں یہ کہا کہ دنیا میں میں ایک گھر میں مہمان ٹھہرا تھا، اور اس گھر میں جس کمرے میں نے سونا تھا وہاں طاق خانے میں قرآن کریم پڑھا تھا، تو میں نے وہاں لیٹنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دم میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ قرآن پاک کو کسی اور کمرے میں بھیج دیں، پھر بھی میں نے اس کو مناسب نہ سمجھا۔ گویا کہ ساری رات میں جاگتا رہا، اور پھر جب سفر کا وقت آیا تو میں سفر پہ چلا گیا، تو مرا ہم بداں مصحف بخشیداند، مجھے اسی قرآن پاک کی تعظیم کی وجہ سے بخش دیا گیا۔ اسی طرح خواجہ صاحب نے ایک اور شخص کا واقعہ لکھا کہ جس کو مرنے کے بعد دیکھا گیا تو بڑی اچھی پوشاک پہنی ہوئی تھی، اس کی بڑی اچھی حالت تھی، حالانکہ دنیا میں وہ گناہ گار مشہور تھا اور لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ جب اس کی یہ حالت دیکھی گئی تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی دنیا میں اور تو کوئی نہیں، ایک نیکی مجھے حاصل تھی کہ جب کبھی بھی میں ایسی جگہ جاتا جہاں قرآن پڑھا ہے تو میں انتہائی احترام سے اس کے لیے کھڑا ہو جاتا اور محبت سے قرآن پاک کو دیکھتا رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے مجھے بخش دیا، اور قرآن پاک ویسے بھی باعث شفا ہے۔ ایک اور واقعہ خواجہ سلطان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک نابینا شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ یہ میری جو نظر ہے، بینائی ہے، اس کا علاج نہیں ہوا، بہت میں نے کوشش کی ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس پر دم کر دیں۔ ان بزرگ کے سامنے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں آپ بزرگ مستقبل قبلہ شدہ فاتحہ خوان، اس بزرگ نے قبلہ شریف کی طرف منہ کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، وہ مصحف کے درپیش داشت بردست گرفت، اور جو سامنے قرآن پاک پڑھا تھا اسے اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا، وہ مر ہر دو چشم او مالید، اور وہ جو نابینا تھا نا اس کی دونوں آنکھوں پہ وہ قرآن پاک کا نسخہ جو ہے اس کو ملا۔ تو ہوا کیا کہ چشم او چوں چراغ روشن گشت، اس نابینا کی آنکھیں ایسے روشن ہو گئیں جیسے چراغ روشن ہوتا ہے۔ آخر میں ایک پیغام بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر کے در مصحف میں نگرد، جو کوئی بھی قرآن پاک کو محبت سے دیکھتا ہے، بکرم خدائے تعالی روشنائی چشم او زیادہ شود، اس کی آنکھوں کی روشنی زیادہ ہو جائے گی، اور کبھی بھی اس میں درد نہیں ہوگا اور وہ کبھی نابینا نہیں ہوگا۔ تو حضرات محترم، صرف قرآن کا ادب، تعظیم اور اسے محبت سے دیکھنے چومنے کی یہ برکت ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک کو خوب پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں گے تو پھر کتنی برکات حاصل ہوں گی۔ اصل مقصد تو قرآن پاک کا یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد میں جو ذکر کیا ہے آیت نمبر 29 میں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اے محبوب یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل ہی اس لیے کی ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس کو سمجھیں، نصیحت حاصل کریں۔ تو جو قرآن پاک کا خاص مقصد ہے جس سے ہماری زندگی سنورے گی، اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔